اسرائیل سے تعلقات بہتر ہونے سے سعودیہ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ کیا پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ سینئر تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے کہ برادر اسلامی ممالک کی اسرائیل سے متعلق پالیسی کے بعد پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا سعودی عرب کو فائدہ ہوگا۔ عوامی رد عمل کا خوف ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ ہم نے اب تک اسرائیل سے قرضہ مانگ لیا ہوتا۔ تجزیہ کار بے نظیر شاہ نے کہا کہ یہ پیش رفت اچانک نہیں ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل اپنے تعلقات بہتر کریں۔ سن 2020 سے یہ معاملہ شروع ہوا جب UAE اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب سے اجازت لیے بغیر دونوں ممالک ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے فضائی حدود بھی کھول دیے، جو کہ بہت بڑی پیش رفت تھی کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان رسمی تعلقات قائم نہیں تھے۔ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اسے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا۔ سعودی عرب امریکہ سے 2-3 چیزیں چاہتا ہے۔ ایک تو وہ نیوکلیئر پاور بننا چاہتے ہیں، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ سیکیورٹی ڈیل کرے، جس قسم کی سیکیورٹی ڈیل امریکہ نے ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ پاکستان کو اس ساری پیش رفت کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا اتحاد بنتا ہے جو ایران اور اسرائیل کے خلاف ہے تو ہم اس میں بہت مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ پڑنے والا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے۔ تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے کہا کہ یہ دور اب دوستی دشمنی والا نہیں رہا، یہ جذبات والا دور اور برادر اسلامی ملک والا دور نہیں رہا۔ یہ مفادات کی جنگ ہے، اور مفادات ہوں تو ولی عہد سعودی عرب 4 دن انڈیا میں رہتے ہیں اور چند گھنٹے کے لیے پاکستان میں نہیں آتے۔ دنیا بدل چکی ہے اور ہمارا کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے تو وہ بھی ہم سے تنگ ہے کہ ہم روز ان کے سامنے کشکول پھیلاتے ہیں۔ یہ عوامی رد عمل کا خوف ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ ہم نے اب تک اسرائیل سے قرضہ مانگ لیا ہوتا۔ سعودی عرب کے جب باقاعدہ تعلقات ہو گئے اس کے بعد ہمارے ہاں بھی صورتحال بدلنا شروع ہو جائے گی اور ہمارے تعلقات بھی ایک دن قائم ہو جائیں گے۔ تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب نہیں کرے گا، لیکن سعودی عرب پر پابندیاں ہیں، ہماری عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور ایران کو ایک ساتھ نہیں بٹھا سکے، مگر چین نے بٹھا دیا۔ اس سے امریکی بلاک پریشان ہوا اور انہوں نے اس کا ایک کاؤنٹر نکالا۔ ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی اس میں پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ سارے ممالک بتائیں کہ فلسطین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔